آپ کی زوجہ محترمہ کا غم، صدمہ و انتقال۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت امرؤ القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئی تھیں۔ پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچیں تو پورے مدینے میں کوہرام تھا۔ مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر کو ان کے دونوں بیٹوں کی تعزیت۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے دونوں بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حسین کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ واقع شہادت کا اثر فدائے آسمانی پر۔ عام مورخین ابن اثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 2-3 مہینے بعد فدا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ شہادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا۔ بیہقی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین کا خون ہے، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لوگوں کو خبر دی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد حالات و فضائل۔ آپ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری میں بعمر 55 سال شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے شجاع و دلیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن عساکر ائمہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، یا فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ یعنی حسین۔ حسین رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمائے کہ یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا
میں اپنے ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قیمتی نصیحت، فرمائے کہ لوگ اپنی حاجات تمہارے پاس لائیں تو اس سے ملول نہ ہو، کیونکہ ان کے حوائج تمہاری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر تم اس سے پریشان ہوگے تو یہ نعمت مبدل بقہر ہو جائے گی، یعنی تمہیں لوگوں کا محتاج کر دیا جائے گا کہ تم ان کے دروازے پر جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک روز حرم مکہ میں حجر اسود کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ، آپ نے مجھ پر انعام فرمایا، مجھے شکر گزار نہ پایا، میری آزمائش کی تو مجھے صابر نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت مجھ سے سلب کی اور نہ مصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا۔ یا اللہ، کریم سے تو کرم ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے اور ان کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ میں آ گئے، اور جب تک بیعت یزید کا فتنہ شروع نہیں ہوا مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیت کے 33 حضرات شہید ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔